نصیب فرما۔ اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے اور ڈاکٹر صاحب کی والدہ کی درجات کی بلندی کے لیے صلوات اور محمد وآل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی عبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی وآلہ الاطیبین الاطہرین الاکرمین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی عبد المرتضی، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، صلوات محمد وآلہ۔ میں کوئی لمبی چوڑی آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ پیچھے بہت سارے بزرگان آئیں گے، آپ کو وہ تبلیغ بھی سنائیں گے، آپ کو نصیحت بھی کریں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں غدیر سنانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ مجھے چہرے بھی غدیر ہی لگ رہے ہیں، اگر جس کو غدیر اچھی نہ لگے تو پھر میں کیا کہوں اس کے بارے میں، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں، کون ہے غدیر میں؟ جب میرے نبی پہنچے غدیر کے میدان میں، ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ پر پہلے نازل کر دیا تھا۔ میرے نبی نے ایک عجیب کام کیا ہے۔ کیا کیا؟ حکم دیا جو آگے چلے گئے ہیں اسے واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں اس کا انتظار کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بزرگ ہو چکے ہیں، 60 سال 70 سال کی عمر گزاری ہے، غدیر سن رہے ہیں، کبھی سوچا میرے نبی نے یہ کام کیا کیوں ان کو پیچھے بلایا، کیوں پیچھے والے کا انتظار کیا؟ بہت ساری وجوہات لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے میرے نبی نے پیغام دیا ہے، سنو علی کی محبت میں اتنا آگے نہ بڑھ جانا کہ والیوں کی لسٹ میں نام آ جائے، اتنا پیچھے نہ رہ جانا کہ مقصرین کی لسٹ میں نام آ جائے۔ علی کو والی کی ضرورت نہیں ہے، مقصر کی ضرورت نہیں ہے، حقیقی موالی کی ضرورت ہے۔ علی کو علی والے کی ضرورت ہے، اس لیے علی کو ابو ذر جیسے کی ضرورت ہے، علی کو مقداد جیسے کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیشہ علی کا نام لیتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے۔ ایک دن مقدار آیا اور کہنے لگا، اے علی 3 دن ہو گئے ہیں میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میری مدد کرو۔ مولا علی مسکرائے، سامنے پتھر پڑا تھا، فرمایا اس پتھر کو اٹھاؤ۔ جب اٹھایا میرے علی نے کہا، کہو یا علی، جیسے علی کہا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ کہا کہ اس کو لے جاؤ اٹھا۔ ابو ذر مقداد کا عقیدہ دیکھیں ہماری طرح نہیں تھے، جب وہ علی کہتے تھے تو پتھر سونے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ غور سے سنیں، اس نے توڑنا شروع کیا، سونے کو تھوڑا سا لے لیا اور پھر واپس کرنے لگے۔ علی نے کہا ہماری تو عادت ہے اہل بیت کی، جو ہم دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، یہ لے کے جا۔ فرمائے کیوں؟ مولا نے کہا
ہو سکتا ہے کل کے لیے ضرورت آ جائے۔ سنو گے علی والے کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، مسکرا کے کہتے ہیں جس کو اللہ نے مشکلات کے لیے خلق کیا ہے وہ علی آج مدد کر رہا ہے تو کل بھی وہی کرے گا۔ عقیدہ ہونا چاہیے علی کو۔ اور دوسرا کام، بس 2 جملے کہوں گا، گفتگو میں زیادہ آپ کو تھکانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ذرا میرے غور سے سنیں گے تو غدیر کے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے ایک عجیب کام کیا، کیونکہ آپ سادے گھرانے سے، سادے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، میں سادی گفتگو کر رہا ہوں، اگر شہر میں ہوتا تھوڑی سخت گفتگو کرتا، لیکن اپنی الفاظ کو سادے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے کہا ہے ابو ذر جاؤ، جتنے صحابی اپنے اپنے اونٹ ساتھ لے کے ہیں ان کے پلانوں کو اتارو تو منبر بناؤ۔ اب ہر صحابی کے اونٹ کے پلان بنائے جا رہے ہیں، اتارے جا رہے ہیں، منبر ہو رہا ہے۔ میں پہلے 2 جملے کہوں گا۔ علی کی ولایت کو سمجھنے کے لیے پہلے نبی کو سمجھو۔ جب تک میرا نبی سمجھ میں نہیں آئے گا، علی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں چاہتا ہوں اور رسول اکرم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ، غدیر میں علی جیسے مولا کی ولایت کا اعلان کرنا ہے، پھر پلانوں کا کیوں منبر بنا رہے ہیں؟ آپ تو اتنی عزت کے مالک ہیں، میرے نبی کھجور کو کھا رہے تھے، سامنے سنو میرے نبی کی عظمت کتنی ہے، سامنے ایک صحابی بیٹھا تھا، جب میرے نبی نے وہ کھجور کو کھا لیا، اس کی گھٹنی کو پھینکنا چاہ، جیسے مولا نے پھینکی، سامنے صحابی نے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کھجور کو منہ میں رکھا، جب کھجور کو نکالا تو حافظ قرآن بن گیا۔ کتنی عزت دیا میرے نبی کو پروردگار نے۔ اگر وہ نبی ہاتھ کا اشارہ کر دے تو چاند اور ٹکڑے، اس کا اشارہ کر دے تو سورج واپس آ جاتا ہے۔ ایک دن میرے نبی مسجد نبوی میں اپنے ستاروں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک بدو آتا ہے، اب سرائیگی جو کو سمجھ آدھی ہوندے کتے جملہ پیا آتا، ایک گوہ اچیر گے گوہ کو یا پکڑے سی ایک تھیلے سے گھتی ہوتا اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر یہ گوہ آپ کی نبوت کا اعلان کر دے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ جب یہ جملہ کہا، میرے نبی نے کہا اسے چھوڑ دو، اسے آزاد کر دو، جیسے چھوڑا، روایت کہتی ہے اتنا عربی زبان میں فصیح گوہ نے خطبہ دیا، خود عرب پریشان تھے، ہمیں اتنی عربی نہیں آتی، یہ کہاں سے بول رہی ہے؟ اور کوئی سمجھ آنی پئی یا نہیں آنی پئی؟ ہاں آخری جوان تک کوئی سمجھ آنی پئی؟ اگلا جملہ کہوں، بلکہ وہ نبی ہیں جس کی عظمت اتنی ہے، زبان کی بات ہے تو قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَاحِيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی اس وقت تک بولتا نہیں ہے جب تک حکم خدا نہ ہو۔ بات آتی ہے میرے نبی کی طہارت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق ہے نبی، بلکہ ان پہ درود کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا مصداق ہے میرا نبی۔ بلکہ یوں کہوں، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا ایک آپ نے وسیع کا قرآن میں نام سنا ہوگا، جس کا نام تھا آصف، اور میرے سلیمان نے کہا کہ بلقیس کے تخت لے کے آنا ہے، کون ہے لے آنے والا؟ سامنے ایک جن کھڑا تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں لے کے آ سکتا ہوں، کتنی دیر؟ کہا کہ جتنا آپ زمین سے اٹھیں گے بیٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ میرے نبی نے کہا، سلیمان نے کہا یہ دیر زیادہ ہے، اس سے بھی کم دیر میں مجھے چاہیے۔ سامنے آصف اٹھا، وصی پیغمبر ہے، کھڑا ہوا، آئے یا رسول اللہ، سلیمان نبی میں لے کے آ سکتا ہوں، کتنی دیر؟ کہا کہ آنکھ بند ہوگی اور جیسے آپ کھولیں گے پہلے آ جائے۔ یہ نبی کی علماء نے لکھا آصف کے پاس فقط ایک اسم اعظم تھا، ہزاروں کلومیٹر دور سے آنکھ بند ہونے سے پہلے تخت کو بلا لیا۔ امام باقر فرماتے ہیں خود سب کے سب اسم اعظم ہیں 73، ایک اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، 72 ہمیں دیا ہے۔ اب تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن کے پاس 72 اسم اعظم ہو ان کے لیے جنت سے تخت کو بلقیس کی طرح منگوانا مشکل ہے؟
نہیں آ سکتا. ذرا غور سے سنیں گے, ذرا غور سے سنیں گے. اگر جنت سے تخت منگوانا چاہیں, ممبر منگوانا چاہیں, نبی کے لیے مشکل ہے. کوئی عقیدہ بھی دس ہو, ہاں اگر اشارہ کر دیں جنت سے آ جائے گا, مدینے سے آ جائے گا. یا رسول اللہ پلانوں کا کیوں بنا رہے ہیں, جنت سے کیوں نہیں منگواتے؟ فرمایا نہیں پلانوں کا بناؤں گا. کیوں؟ اس کی وجہ میرے نبی نے ایک وجہ بیان کی, وہی ہدیہ کرنا چاہتا ہوں آخری جوان تھا. میں اس لیے جو میرے ارد گرد بیٹھتے ہیں نا بزرگ, یہ غور سے سنیں گے, مستحبات کو تو یاد رکھتے ہیں, ان کو زلفیں تو یاد رہتی ہیں, ان کو بڑے بڑے مستحبات یاد رہتے ہیں, کنگھی شیشہ یاد رہتا ہے, خوشبو یاد رہتی ہے, مسواک یاد رہتی ہے. جب علی کی ولایت کی بات آئے تو ان کو بھول جاتے ہیں. میں ایسا کام کروں گا کوئی بھی کبھی بھی ہر وقت جہاں بھی پہنچے علی کی ولایت کو چھپا نہ سکے. یا رسول اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمائے اس لیے, میں سری کا ایک جملہ کہوں گا صحیح سمجھ آئے گی. فرمائے اس لیے جو میرے اصحاب ہیں نا یہ ہیں جد, ہائے ہائے ہائے, ان کا کام ہے سراہ, کیونکہ سراہ میں رہتے ہیں, اونٹ چراتے ہیں, اونٹ پر وزن لاتے ہیں, کام ہے اونٹ پر وزن لادنا. صبح نکلتے ہیں تو وزن رکھتے ہیں, شام کو مزدوری کر کے واپس آ جاتے ہیں, سارا دن کام یہی ہوتا ہے. اس لیے میں نے پلانوں کا منبر بنایا ہے, کیونکہ اونٹ پر اس وقت تک وزن نہیں رکھ سکتے جب تک پلان نہ ہو. اس لیے میں نے غدیر میں پلان کا منبر بنایا ہے. اگر کوئی بدبخت بغض علی میں آ کے, حب دنیا میں آ کے علی کی ولایت کو چھپانا چاہے نہ چھپا سکے. صبح اٹھے اونٹ کے نزدیک آئے, جیسے پلان دیکھے علی کی ولایت یاد آئے, شام کو اتارے تب بھی علی کی ولایت یاد رہے, کبھی علی کی ولایت کو بھلا نہ سکے. یہ پہلا اہتمام کیا میرے نبی نے. اور دوسرا اہتمام سنیں گے, یا رسول اللہ نے اعلان کر دیا. اور میں ایک جملہ خوبصورت کیوں, آپ گرمی ہے نا, لوگ گھروں میں بیٹھے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں گرمی ہے؟ تھوڑی سی ٹھنڈ ہو جائے. یہ نہیں دیکھتے کہ بانی نے کتنا خرچ کیا ہے, کتنے خلوص سے ذکر حسین کی تھوڑی بھی چاہیے. یہ نہیں دیکھتے یار گرمی ہے ہم لیٹ جائیں گے, آخری جا کر جاؤ سی, جو عالم ہوگا اس کو سنیں گے. لیکن سنو, میں غدیر میں کہہ رہا ہوں میرے نبی کے بارے میں, ذرا غور سے سنیں گے. قبلہ اتنی بڑی گرمی تھی غدیر کے دن, راوی کہتا ہے ہر صحابی سر سے امامہ اتار کے پاؤں کے نیچے رکھ رہا تھا, اور سر پہ قبلہ تازہ گانج دیا ہوا تھا. آسانی میں کہوں تازہ حج کیے ہوئے تھے, سر پہ بال نہیں تھے, سوالات حاجیوں کے. اور اتنی گرمی, راوی کہتا ہے پسینے سے ڈوبے ہوئے تھے. اوپر سے میرے نبی نے 3.5 گھنٹے کا غدیر کا علی کی ولایت پہ خطبہ دیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ گرمی زیادہ ہے, یہ بزرگان ہیں حج کر کے آ رہے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, تھوڑی سی تخفیف دے دیں, آدھے گھنٹے کا اعلان کر دیں. یار 1 گھنٹے کا ہو سکتا ہے, 2 کا 3 گھنٹے, 3.5, اتنا بڑا خطبہ. علماء کہتے ہیں میرا نبی سمجھانا یہ چاہتا ہے, سنو تم نے ولایت کو عام سمجھا ہوا ہے, میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, موسم جیسا کیوں نہ ہو, چاہے جتنی گرمی ہو, چاہے جتنی سردی کیوں نہ ہو, لوگوں کو جمع کرنا, لوگوں کو جمع کرنا, ان کے سامنے علی کی ولایت پر 3 گھنٹے کے خطبے پڑھنا, یہ میری سنت ہے, بدعت نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ میری سنت ہے. اللہ اکبر, بدعت نہیں ہے. اگلا جملہ کہوں گا, یا رسول اللہ اعلان تو ہو گیا, اب تو ان بزرگوں کو چھٹی دے دیں, گھر چلے جائیں, بچے انتظار کر رہے ہیں. 1 مہینہ 2 مہینے سے زیادہ پیدل سفر کر کے حاجی حج پہ گئے تھے, آج کی طرح جہاز اٹھانا کیا نہیں. حکم دیا علیحدہ علی کے لیے خیمہ لگایا جائے, وہاں سارے, غور نہ سننا, ایک مسند بنائی جائے, علی کو بٹھایا جائے. ہر صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ علی کی بیعت کرو, اور فقط بیعت نہیں ہے بلکہ مبارک بھی دو, یہ کہو آپ ہمارے مولا ہیں. ہائے ہائے, جب میرے نبی نے اعلان کر دیا, یہ 3 دن چاچے ٹکے پہ رہے ہیں, 3 دن لگ گئے, 3 دن بعد انہاں کوئی اجازت ملی ہے گھر بنو. میں کہوں گا یا رسول اللہ اعلان تو آپ نے کر دیا, پھر مجھے یہ بتائیں 3 دن بٹھایا کیوں؟
ایک دن میں ہو جاتا بیعت، 2 دن میں، 3 دن کیوں لگائے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ پھر میرے نبی کا وہی سوال ہے، ہو سکتا ہے کوئی صحابی اپنی بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے علی کی ولایت کو چھپا دے؟ کیا خوبصورت صلوات پڑھیں آغاز کسیت و سلامتی کے لیے، ان کی آمد کے لیے خوبصورت صلوات محمد۔ ایک اور بھی صلوات پڑھیں آل محمد۔ بس میں نے ختم کر دیا، آخری جملہ، مہربانی آپ کی تشریف لے آئے، میں اس کی انتظار کر رہا تھا اور گفتگو تمام ہوگی، یہ جملہ سنیں اور اسی پر گفتگو تمام ہوگی انشاءاللہ۔ کبھی موقع ملا گا تو اس کو آگے بڑھائیں گے، ذرا غور سے سنیں گے۔ یا رسول اللہ 3 دن کیوں بٹھایا ہے؟ 1 دن میں ہو سکتی تھی بیعت تو ہو گئی، چھٹی دے دینا ہی نہیں، کہ ہو سکتا ہے کوئی بیوی کے سامنے، کوئی بچوں کے سامنے، کوئی ماں کے سامنے، کوئی بہن کے سامنے، کوئی خالہ کے سامنے، پھوپھی کے سامنے علی کی ولایت کے پیغام کو چھپا دیتا۔ کیوں یا رسول اللہ کیوں؟ وجہ فرمایا اس لیے عرب کا ایک رواج یہ تھا، اس زمانے میں سفر جو ہوتے تھے معین ہوتے تھے۔ جو مکے سے مدینہ جاتا ہے 2 دن لگتے ہیں، مثلا کہہ رہا ہوں، جو یمن جاتا ہے اس کو 3 دن لگتے ہیں، جو شام جاتا ہے اسے 4 دن لگتے ہیں، جو مصر جاتا ہے اسے 5 دن۔ ہر بندے کو، ہر بیوی بچے کو یہ سفر کا معین کا پتہ ہوتا تھا، اور رسم یہ تھی جس دن ان کو یقین ہوتا تھا بھئی میرا بابا آنا ہے، تو وہ سارے کے سارے راستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، انتظار کرتے تھے۔ کوئی کہتا آج بابا آ رہا ہے، کوئی کہتا آج میرا شوہر آ رہا ہے، کوئی کہتا آج میرا بیٹا آ رہا ہے۔ میرے نبی نے کہا سنو، میں نے 3 دن اس لیے بٹھایا، جو حاجی جمعے کے دن کو پہنچنا تھا ان کے بچے راستے پہ آ کے کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، شام تک آ جا رہے ہیں، وہ جمعے کو نہیں پہنچے، وہ اتوار کو نہیں پہنچے، وہ پہنچے ہیں سوار کو۔ 3 دن لیٹ ہوئے تھے نا، اس لیے جب 3 دن لیٹ پہنچے، ہر بیوی اپنے شوہر کے ہاتھ کو پکڑ کر پہلا سوال، ہر ماں اپنے بیٹے سے، ہر بیٹی اپنے باپ سے، ہر شوہر سے سوال پہلا یہ نہیں پوچھے گی حج کیسا رہا، یہ نہیں پوچھیں گی مستحبات کیسے انجام دیے، سفر کیسے رہا، نا پہلا سوال ہوگا ذرا یہ بتائیں 3 دن کہاں رہے؟ فرمایا اس لیے میں نے 3 دن بٹھایا کہ جب وہ 3 دن کا سوال کریں، کوئی حب دنیا میں آ کر کوئی یہ نہ بھلا سکے، یہ نہ بتا سکے کہ میں، ہو سکتا ہے علی کے بغض میں آ کر ولایت علی کے پیغام کو چھپا دے، بلکہ مجبور ہو کے بتانا پڑے۔ رسول نے 3 دن غدیر میں بٹھایا تھا، ہاتھوں کو پکڑ کر دکھا رہا تھا، بھول نہ جانے آج بھی تمہارا علی مولا ہے، قیامت تک تمہارا علی مولا ہے۔ اس ولایت پر بہت خرچ ہوا ہے، اہل بیت کا بہت خرچ ہوا۔ امام سجاد علیہ السلام کی ہم ذاکر کے محتاج، ہم عالم کے محتاج، وہ آئیں گے بانی کے محتاج، وہ ذکر کا ماحول کریں گے تو پھر بھی آئیں گے۔ لیکن امام سجاد وہ عزادار ہیں، راوی کہتا ہے پانی کو دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں، راوی کہتا ہے بازار میں رش کو دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ مرحبا۔ ایک دن میرے مولا بازار میں آتے ہیں تو ایک کسائی کھڑا تھا، سامنے مولا پوچھتے ہیں ذرا یہ بتائیں آپ جو قصاب کا کام کرتے ہیں حیوان کو ذبح کرنے کی شرائط جانتے ہیں؟ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں پہلی شرط کیا ہے؟ کہتا ہے مولا حیوان پیاسا نہ ہو۔ یہ جملہ کہنا تھا کربلا کی طرف منہ پھر گیا میرے مولا کا، اے بابا لوگ حیوان کو پیاسا ذبح نہیں کرتے، میں قربان آپ کی غربت پر 2 دریاؤں کے درمیان پیاسا بھاگا۔ مرحبا مرحبا۔ مولا محمد نے بتا دوسری کیا رسم ہے؟ کہتا ہے شرط یہ ہے میں جس حیوان کو ذبح کرتا ہوں آلے کے ساتھ، خنجر کے ساتھ، وہ مٹھا نہ ہو، تیز ہو۔ یہ جملہ کہنا تھا کربلا کی طرف منہ پھر گیا، بابا لوگ حیوانوں کو ذبح کرتے ہیں آلہ تیز ہوتا ہے، ہائے میں قربان تیرا ضربہ میں کھنڈے خنجر کے ساتھ ذبح کیا گیا آپ کو۔ مرحبا۔ اگلا جملہ مولا نے پوچھا، جگر پھٹ جاتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں مولا اگلی شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا جب میں ذبح کرتا ہوں نا حیوان کو، کسی حیوان کے سامنے ذبح نہیں کرتا۔ یہ جملہ کہنا تھا مولا سجاد کی چیخیں بلند ہوئی، آئے بابا لوگ حیوان کو حیوان کے سامنے ذبح نہیں کرتے، ہائے میں قربان
آخری میرا پیغام تبلیغ میری یہی ہے، اے شیعہ دو چیزوں نے اہل بیت کو بہت نقصان دیا، زینب کبریٰ کو، ایک ناچنے والے لوگ، دوسری شراب۔ راوی کہتا ہے عباس کی شہادت کے بعد جب بھی زینب کبریٰ جس بازار سے گزری ہے، ناچنے والے بدماش جمع ہو جاتے تھے، ناچ ناچ کے کہتے تھے باغی کی بھیڑ مار گئی، یہ جملہ کہنا ہوتا تھا۔ راوی کہتا ہے زینب کی ایک آواز آتی، وہ بدبختو میرا نانا نمازی تھا، میری ماں نماز پڑھتی تھی، میں تو اس حسین کی بہن ہوں جو سجدے میں ذبح ہوا۔ مرحبا مرحبا۔ دوسرا میں نے کہا شراب، جب مقتل، راوی کہتا ہے مقتل کہتا ہے جب زینب کبریٰ پہنچی ہے دربار یزید میں، دیکھتی کیا ہے، ظالم شراب پی رہا تھا، سامنے تخت پہ بیٹھا تھا، نچلی گھوڑی پہ حسین کا سر پڑا تھا، جو شراب بچ جاتی تھی حسین کے سر پہ ڈالتا تھا، اے حسین تو اسے حرام کہتا تھا۔ راوی کہتا ہے اس کے، مجھے معاف کر دینا مقتل کے جملے ہیں، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ہائے اس نے اٹھائی، جیسے حسین کے ہونٹوں پہ آئی، جیسے معصومہ کھڑی تھی آنکھوں پہ ہاتھ، میرے اللہ کاش میں مر جاتی، بابے کو اس ظلم کی حالت میں نہ دیکھتی۔ مرحبا مرحبا۔ ایک مقتل میں روایت لکھی ہے موقع کلمان، وہی سنانا چاہتا ہوں، گفتگو میری تمام ہوگی، چینم نہ ہوتا تو میں یہ روایت نہ پڑھتا۔ راوی کہتا ہے جیسے زینب کھڑی تھی، ایک شامی کو شانتی آیا ہے اور اس نے جو جگر پہ خنجر چلایا ہے نہ زینب کبریٰ پر، اللہ اکبر، جگر پھٹ جاتے ہیں۔ کہتا ہے یعنی تجھے مبارک ہو حسین مبارک، آپ نے جملہ نہیں سمجھا، زینب سن رہی تھی، معصومہ سن رہی، آئے سجاد دیکھ رہا تھا، او ظالم کہہ رہا تھا اے یزید تجھے مبارک حسین مبارک۔ مرحبا مرحبا۔ مقتل کے جملے جیسے کھڑا تھا، اب مجھے معاف کر دینا، اب غیرت مند لوگ ہیں، اب اس شامی نے بیویوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، اس کی نگاہ حضرت معصومہ پہ آئی، جیسے کھڑا تھا پیچھے ہٹتا ایک قدم، اے یزید مجھے مبارکی میں یہ بچی دے، میں اسے کنیز بنا۔ مرحبا مرحبا۔ مجھے بچی دے، میں اسے کنیز بناتا ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا جیسے معصومہ کھڑی تھی، پھوپھی کے دامن کو پکڑا، پھوپھی اماں بابائی میرا مارا جائے، او قائد میں ہوں تماچے میں کروں تازیانے، او پھوپھی اب کنیزی۔ مرحبا مرحبا۔ یہ جملہ کہنا تھا جیسے مولا سجاد کھڑے تھے، ہے کمر کو سیدھا کیا، ایک جملہ مولا سجاد نے کہا، سنیں گے وہ جملہ، کہتے ہیں اے شامی ذرا بتا اللہ کا قرآن پڑھے یا نہیں؟ ہاں میں نے پڑھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت پڑھی، ہاں میں نے پڑھی، رو کے مولا کہتے ہیں یہ تو ہماری شان میں نازل، اللہ اکبر، یہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے۔ کہتا ہے اگلی آیت پڑھتے ہیں آپ، وَآتَ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ پڑھائی، ہاں میں نے پڑھا ہے، مولا کہتے ہیں یہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے۔ قُلْ لَا سَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ پڑھائی، کہتا ہے ہاں میں نے پڑھا ہے، مولا کہتے ہیں یہ ہماری شان میں نازل ہوئی۔ جیسے کھڑا تھا دو قدم پیچھے ہٹا، کہتا ہے قیدی تیرے چہرے پہ جھوٹ نہیں ملتا، اللہ کے نام پہ بتا یہ آیت آل محمد کی شان میں نازل ہوئی، ذرا بتا تو کون ہے؟ مولا کہتے ہیں میں حسین کا سجاد ہوں، وہ جس بچی کی طرف اشارہ کیا یہ حسین کی بیٹی۔ مرحبا مرحبا۔
محقق علماء نے لکھا ہے جیسے کھڑا تھا قصی کے پاس دوڑتا ہوا گیا، میرے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹی ہے، کیوں؟ اس لیے میں نے ان ہاتھ کے ذریعے حسین کی بیٹی کی طرف اشارہ کیا، ختم ہو گئے میری پڑھائی۔ آخری جملہ، اتنا سخت تھا دربار، اتنا سخت تھا، اور جب بھائی کی قبر پہ آئی زینب کبریٰ، راوی کہتا ہے کھڑ نہ سکی، جھڑ گئی، ہائے بھائی کی قبر کو سینے سے لگایا، ایک جملہ کہا زینب نے، بھیا حسین ہم چھوٹے تھے، ماں نے ایک دعا مانگی تھی، الہی اجل وفاتی سریہ، او میرے اللہ زہرا مر جائے، او زہرا تھک گئی ہے۔ بھیا حسین ماں نے ایک مرتبہ مانگی تھی، اور جب تیرے قاتل کے دربار میں گئی ہو، میں نے ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ کہا میرے اللہ زینب مر جائے، او تجھا شرابی کا دربار، تجھا زینب۔ مرحبا مرحبا، بیٹھے ہیں بزرگ عالم دین، وہ سنائیں گے آپ کو بازار میں کتنا ظلم ہوا ہے، دربار میں کتنا۔ لیکن میں ایک روایت آخری پڑھوں گا، زینب کی زبانی، مقتل میں کیا ہوا ہے، بازار میں کیا ہوا، دربار میں کیا ہوا۔ راوی کہتا ہے جب ماں کی قبر پہ زینب آئی، ایک دعا پڑھا، او ماں ناراض نہ ہونا، آپ کو ایک تازیانہ لگا تھا، اور جب تک زندہ رہی تھی دائیں